اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی و الہمنی التقوی السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ۔ پروگرام ایک قدم سوئے خدا کے ساتھ بارگاہ ملکوتی پر نور حرم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گی، اور بہت ہی زیادہ لکی اور خوش قسمت ہیں آپ ہم جو اس پرنور بابرکت مقام سے اس پروگرام کا ہم اہتمام کر رہے ہیں ہدایت چینل کے تھرو۔ میرا وعدہ ہے کہ جب تک اس پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ آپ سب کے نیابت میں زیارت اور آپ لوگوں کے میسیجز کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا تک ہم پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور نور علی نور ہے کہ اس پر نور ذریعہ سے نورانی میسیجز، نورانی پیغامات کو لیتے ہوئے طریق اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب قدم اٹھانے میں انہی کے مدد سے ہم کامیاب اگر ہو جائیں۔ تو پچھلے پروگرامز میں ہم نے ڈفرینٹ طریقے قرآن اور احادیث سے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ پہلی اور فرسٹ اسٹیپ خدا کی جانب قدم اٹھانے کے لیے معرفت ہے، اور معرفت کے بعد نمبر 2 ہم نے بتایا کہ واجبات کے پابند اور محرمات سے جو کوئی اپنے آپ کو روک لے، مولا کائنات نے فرمایا اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سوئے خدا کی جانب قدم اٹھانے میں کامیاب رہے گا، اور پروردگار عالم اس کے دل کو جو ویران ہوا ہوگا حب خدا سے آباد فرما دے گا۔ نمبر 3 ہم نے آیات کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ حب خدا کے بیج کو اولاد کے دلوں میں بونے کے لیے اپنے دل کو آباد کرتے ہوئے زندگی کو، اپنے لائف کو خدائی رنگ دلانے میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہے تو نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کو جن نعمتوں سے خدا نے نوازا ہے ان نعمتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں اور اس کو جو ہے آپ یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کو خوشی محسوس ہو کہ خدا کس قدر زیادہ آپ کے ساتھ مہربان، رحمان اور رحیم ہے۔ نمبر 4 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حب خدا کے بیج کو بوتے ہوئے، اپنے وجود کو خدائی وجود میں بدلتے ہوئے سوئے خدا اگر تم قدم اٹھانا چاہو گے، اس کے لیے یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات حسنہ ہیں اس کو تم اپنی پرسنالٹی کے کوالٹی میں بدل دینا۔ جیسے خدا معاف فرماتا ہے، تم بھی معاف اور درگزر ہو جاؤ۔ جیسے خدا حلم اور کرم سے اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تم بھی غصے میں حلم اور بردباری کو اپنا لو۔ جیسے خدا عالم ہے، تم بھی علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو دیکھ لینا پروردگار عالم تمہارے وجود کو خدائی رنگ سے منور فرما دے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 5 احادیث میں موجود ہے، اگر کوئی سوء خدا قدم اٹھانا چاہے اور اپنی لائف کو صبغت اللہ یعنی خدائی رنگ دے کر اپنے وجود کو نورانی جسے کہا جاتا ہے نا، جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جن سے ملاقات ہوتی ہے، جن سے دور سے بھی بھلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں نا، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ایک نور کا ٹکڑا ہمارے سامنے موجود ہے، جن کے پیشانی پر ایک خاص نور ہوتا ہے، جن کے آنکھوں میں ایک خاص نور ہوتا ہے، خدا نورانی بنا دیتے ہیں ہر اس شخص کو۔ نمبر 5 وہ یہ کہ جو موت کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ آج کل کے روٹین میں اگر دیکھ لیا جائے، ہم لوگ عید کے روز، ہم شادیوں میں، ہم ون ڈش پارٹی میں، ہم گیدرنگس میں، ہم جب سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ایون
جب ہم زیارات وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو باہر شاپنگ مال میں جب ہم چلے جاتے ہیں، آگے پیچھے جب ہم گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی مجھے موت آ بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ انہی کندھوں سے نہ جانے کتنی ڈیتھ باڈیز کو میں نے اٹھا لیا ہوگا، کتنے جنازوں کو میں نے کندھا دیا ہوگا، بٹ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی موت آ سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اکثر ذکر الموت احبہ اللہ، جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے، جو نماز کے بعد اپنی عاقبت بخیری کی دعا کرے، جو رات کو سوتے ہوئے یہ سوچ کر سو جائے اللہ تو اپنی قدرت سے، تو اپنی رحمانیت سے مجھے صبح دیکھنا نصیب ہو، اور ایک مرتبہ پھر طلوع آفتاب کی نعمت کو میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں، ورنہ مجھے ہر پل موت آ سکتی ہے۔ خدا اس شخص کے وجود کو نورانی اور پروردگار عالم صبغت اللہ کا رنگ دے کر اس کی لائف میں طریق اللہ یعنی سوئے خدا قدم اٹھانے میں اس کو کامیابی دلاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام بار بار اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ من اکثر ذکر الموت احبہ اللہ، کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 122 میں پروردگار عالم ائمہ طاہرین یہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا سے محبت ہے لیکن موت سے نفرت ہے، موت کا ایک خوف ہے، موت کا ایک ڈر ہے۔ سورہ مبارکہ جمعہ کے لیے ہم جاتے ہیں نا، اکثر لوگ سورہ اعلیٰ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یہ جمعہ میں موجود ہے کہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت، سورہ مبارکہ جمعہ اور آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر واقعی 100% تم شور ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم اولیاء اللہ، اولیاء مینس خدا کا دوست، جنہیں خدا سے محبت اور جن سے خدا کو بے لوث محبت ہے، خدا کو تو اپنے ہر بندوں سے محبت ہے لیکن کچھ خاص لوگوں سے خاص محبت ہے، تو موت لقاء اللہ ہے، موت ان لوگوں کے لیے خدا سے ملاقات ہے، خدا سے ملنے کا مترادف ہے، تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو ایک راستہ جسے ہم خدا کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے نظروں میں محبوب ہم بھی بن سکتے ہیں، اس میں سے ایک موت کو یاد کرنا ہے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھ لیجئے گا، جب پبلک کے بیچ میں وہ آتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ کو ہلاتے تھے، کیونکہ ایک ایک بندے کو وہ جواب نہیں دے سکتے تھے بٹ وہ ہاتھ ہلاتے تھے۔ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، سید احمد خمینی نے خواب میں دیکھا کہ بابا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کس کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہوا۔ امام خمینی نے مسکراتے ہوئے خواب میں کہا کہ بیٹا احمد، ایون جب میں حسینیہ میں پبلک سے ملاقات کے لیے آتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو ملاتا تھا، اس ہاتھ کو ہلانے کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ یہ جو ہاتھ تم ہلاتے تھے اے روح اللہ خمینی، وہ خدا کی رضایت کے لیے، خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اور میں آج سرخرو ہوا میرا بیٹا کہ میں نے جو اپنے لائف میں کیا وہ میں نے خدا کے لیے کیا۔ موت کبھی کسی صورت ہمیں فراموش نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے موت کو یاد رکھا وہ یاد خدا سے کبھی غافل نہیں، اور جو یاد خدا سے غافل نہ ہو پروردگار عالم اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تو ہماری دعا ہے انشاءاللہ کہ ہر پل اس طریقے سے ریڈی رہنا، جیسے ہم نے 40 پہ واک کے لیے جانا ہوتا ہے سفر عشق میں، یا عاشور پہ کربلا جانا ہوتا ہے، یا ونٹر میں سمر ویکیشنز میں ہمیں اپنے اپنے کنٹریز میں جانا ہوتا ہے، اپنے پیاروں سے ملنا ہوتا ہے، کیسے ہم تیاری کرتے ہیں
مہینہ پہلے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پلاننگز کرتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے، ہم اس کے گھر جائیں گے، ہم اس کے لیے یہ چیز لے کر جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت ہر پل مجھے آ سکتی ہے، اور کیا میں ریڈی ہوں، کیا میں تیار ہوں اس سفر کے لیے؟ اور بے تحاشا ایسے سمپلس ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے گھر بنایا، جس دن مکان کمپلیٹ ہوئے اسی دن اس کو موت آئی، جو دلہن بنی اور بننے کے فوراً بعد اسے موت آئی، جن دلہنوں کی بارات گئی جاتے ساتھ ہی پوری بارات ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے۔ تو 100 سیمپلس ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، بٹ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ ناگہانی موت بہت زیادہ آتے ہوئے ہم دیکھ رہے، جوانوں کی موت کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ناگہانی آفات اور اشرار اور موت سے بچنا چاہتے ہو تو دعائے غریق زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ اس دعا کو مفاتیح میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ 5 اور نمبر 6، جس چیز کو اپنا کر ہم آپ اپنی لائف کو خدائی رنگ دیتے ہوئے، یہ جو سید سجاد علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی اسألک حبک، حب خدا کو اپنے دل میں صحیح معنوں میں جگہ دے کر اس دل کو خدا کا گھر بنا دینا، خدا کا مکان بنا دینا، جس دل میں سوائے خدا کی کوئی بھی نہ بسے، اور اگر کوئی بستا ہو، کوئی چیز بستی ہو بھی تو خدا کی محبت میں۔ ہاں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک لیڈی جو ہاؤس وائف ہے، اگر وہ پیاز، بہت پیاری حدیث ہے کہ وہ اگر پیاز چھیلتی ہو اور پیاز چھیلتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو بہتا ہو یا پسینہ اسے آتا ہو، پروردگار عالم ہر اس ایک آنسو کے عوض، ہر اس ایک پسینے کے بدلے اسے 10 جزا عطا کرتا ہے، البتہ بشرطی کی ساس کی خوشی کے لیے نہ ہو، ہسبینڈ کی خوشی کے لیے نہ ہو، خدا کی رضا کے لیے۔ ہاں، ان کی خوشی کو بھی اگر خدا کی خوشی پہ ترجیح نہ دے اور ان کی خوشی میں اللہ کی رضا کو اگر آپ دیکھ لیں تو خدا وہ مقام، وہ پاداش ہمیں عطا کرتا ہے۔ چھٹی چیز نمبر 6 وہ ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جسے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، جسے پروردگار عالم نے نہیں فرمایا ہے، جو خدا مبغوض رکھتا ہے، جن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ کس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ گناہوں کو۔ یہ جو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے نا، اگر یہ کسی کے اندر آ جائے اس کا وجود خدائی بن جاتا ہے۔ کسی مجتہد کے حالات زندگی میں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے آ کر ان کے سامنے کسی اور کا ذکر چھیڑنا شروع کیا، غیبت شروع کر دی، تو انہوں نے کہا یا آپ یہاں سے نکل کے جائیے گا یا میں چلا جاتا ہوں۔ کہا یہ آداب مہمانی نہیں ہے، میں اتنی دور سے 2-4 شہروں سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں یا آپ اٹھ کر چلے جائیں گے، وجہ؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ جو غیبت کر رہے ہو، میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ مردار بھائی کے کچے گوشت کو میں چبا رہا ہوں۔ تو انسان اگر جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے ہمیں روکا ہے، جو مبغوض خدا ہے، ان سے اگر آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو خدا کا گھر، کتنی بڑی بات ہے، آپ کا دل خدا کا گھر ہوگا، آپ کا وجود محور و مرکز خدا بنے گا، جہاں آپ جاؤ گے وہاں آپ خدائی انوار کی شعائیں لے کر جاؤ گے، آپ ایک بات کرو گے لوگوں کے دل پہ بیٹھ جائے گی، آپ ایک دعا کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 دعائیں آپ کے حق میں قبول فرما دے گا۔ تو چھٹا راستہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ہم اپنے بچوں سے بھی تو کہتے ہیں نا کہ بیٹا اگر آج آپ نے جھوٹ بول لیا تو میں آپ سے پیار نہیں کروں گا، اگر آپ فلاں کے ساتھ چلیں تو میں اب آپ کو بازار لے کے نہیں جاؤں گا، اگر آپ نے نماز قضا کر لی تو میں باپ ہونے کے ناطے آپ کو فلاں کریڈٹ نہیں دوں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے
توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طلبت حب اللہ عز وجل، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کی، حب اللہ عز وجل، خدا کی محبت بہت زیادہ آ جائے میرے دل میں، میرے چاہنے والوں کے دل میں۔ فوجدتہ فی بغض اہل المعاصی، بہت بڑی بات ہے، میں نے پا لیا خدا کی محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ بغض رکھیں ہیں۔ آپ مومن سے بغض رکھ سکتے ہو، آپ بھائی بھائی سے کٹ کے رہ سکتے ہو، ایک ہی گھر میں رہ کر 10 دن تک نظریں چراتے ہوئے ہم رہ سکتے ہیں، اور احادیث میں موجود ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کٹ کے رہے 10 دن سے زیادہ، بلکہ روایت میں ہے 3 دن سے زیادہ اگر کٹ کر رہے تو گویا اس نے دوسرے بھائی کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان چیزوں میں بغض ضرور رکھتے ہیں، ہم ان چیزوں میں کینہ بہت رکھتے ہیں، ہم وہاں پر بہت بڑے دل کا مالک بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جو ہے سال بھر کی دشمنی جنم لیتے ہیں۔ اور امام فرما رہے ہیں طلبت حب اللہ عز وجل، میں امام جعفر صادق نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی دعا کی، فوجدتہ، میں نے پایا۔ خدا کی محبت کب آ سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے آپ کا وجود کب آباد ہو سکتا ہے؟ فی بغض اہل المعاصی، جب آپ کو بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو گناہوں سے۔ اللہ اکبر۔ میں نماز ضرور پڑھوں گی، بٹ گیدرنگس میں ضرور بیٹھوں گی، میں نماز ضرور پڑھوں گی، بٹ شادی میں حجاب میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں زیارت کے لیے ضرور جاؤں گی، بٹ زیارت کا جو فلسفہ ہے، اہل بیت کو جو مجھ سے توقع ہے اعمال کے حوالے سے، اور آج لاکھوں دیا جا رہا ہے، لاکھوں خرچ کیا جا رہا ہے صرف اسی کانسیپٹ کو عام کرنے کے لیے کہ تم ذکر کرو، فکر کو مت اپناؤ، تم رسم کو اپنا لو، تم عزم حیدر کرار کو، عزم حسینیت کو نہ اپناؤ۔ اور یہ فرزند سید الشہداء، فرزند علی مرتضیٰ، جس ہستی سے ہمارے مذہب کو پہچان ملی، وہ امام فرما رہے ہیں جب تک عملی میدان میں پریکٹیکلی تم لوگ سیرت علی ابن ابی طالب کو فالو کرتے ہوئے گناہوں سے نفرت نہیں کرو گے، محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نہیں، تمہارے لیے خدا تک پہنچنا اور تمہارے اعمال کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ احادیث بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں وتھ ریفرنس آپ کو بتا رہی ہوں۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 173 میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے خدا کی محبت کو ڈھونڈا تو میں نے پایا۔ وہ محبت ایک شرط پہ مل سکتی ہے جب ہمیں گناہوں سے نفرت ہو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام روایت میں ہے کہ آپ کو دعوت دے دی گئی منصور دوانقی کے محل میں، اور جب دسترخوان بچھا دیا گیا، وزراء کو بلا لیا گیا، درباری علماء نے حاضری دے دی، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیسے ہی شراب دسترخوان پہ دیکھا آپ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ میں نہیں اٹھ سکتی کیونکہ برا مان جائیں گے، میں جانے پہ مجبور ہوں، پھر دوستی ختم ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا میرے لیے گوارا نہیں ہے جس دسترخوان پر حرام لقمہ ہو، جس دسترخوان پر شراب ہو، جس دسترخوان پر معاصی خدا کیا جا رہا ہو، میں یا میرے چاہنے والوں میں سے کوئی اس دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ اس دعا کے ساتھ کریم اہل بیت، عالم غیر معلمہ، محدثہ، اخت الرضا بنت باب الحوائج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اس پرنور ذریعہ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم گناہوں سے نفرت ہمیں عطا فرماتے ہوئے خدا کے جانب قدم اٹھانے میں ہم سب کو کامیابی دے دے۔ اور آپ لوگ کوشش کیجئے گا اور دعا دے دیجئے گا کہ ہم سب ایز اے حسینی
ان چیزوں پر عمل کریں اور یہ ہستیاں ہم سے راضی ہو۔ کمنگ پروگرام تک فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔